السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ترکی جو ہے اس کے اوپر حال ہی میں گزشتہ ایک ہفتے سے بہت بڑا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں ترکی کے اوپر کہ ترکی کے کچھ مجاہدین یا ترکی بہت سے جنگجو جو ہے انہیں مقبوضہ وادی میں بھیج رہا ہے۔ ان خبروں کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ دلیل کے طور پہ تقریباً پچھلے 3 ہفتوں سے، جب سے وہ آذربائیجان اور ناگورنو کاراباخ کا معاملہ حل ہوا، اس کے بعد بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یہ بات بتائی اور یہ بات کہی کہ ناگورنو کاراباخ کا علاقہ آزاد کروانے کے بعد طیب ایردوان، جو کہ عالم اسلام میں اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، اسلام کا لیڈر بننا چاہتے ہیں، وہ اب مقبوضہ کشمیر کا رخ کریں گے۔ اور اس کے اندر جو ان کے خلاف ابھی پروپیگنڈا ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان نے پوری دنیا کا میڈیا، بھارت کی تمام تر جو ان کے ڈپلومیٹس اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سب کو پاکستان کے فورن آفس نے شٹ اپ کال دیا، اور پاکستان اپنے دیرینہ دوست اور جسے آپ کہتے ہیں کہ مشکل وقت کے ساتھی ترکی اور ترکی کے صدر اردوان کی سپورٹ میں سامنے آ گیا اور خبردار کیا گیا مودی کو بھی اور اس کے گودی میڈیا کو بھی کہ خبردار، جو ترکی کا نام بھی لیا، اور اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ سامنے ڈٹ گیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کیا؟ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ گریس کا میڈیا ہی آخر اس پروپیگنڈے کے پیچھے کیوں ہے؟ یونان جو ہے اس کے ترکی کے ساتھ کیا مفادات ہیں؟ اور ابھی ریسنٹلی گریس اور یو اے ای کی کیا ڈیلیں ہوئی ہیں؟ یہ پوری صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی گمبھیر ہے، اینڈ اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمز۔ یہ اتنی سادی چیز نہیں ہے جتنی ہمیں دیکھنے میں لگتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک پروپیگنڈا آیا، اسے بھارتی میڈیا نے اٹھایا، اس کے بعد گودی میڈیا اسے اچھالتا رہا عالمی سطح پر ترکی کو اور پاکستان کو، اور کشمیریوں کی جو موومنٹ ہے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ ایسے ہی بات ہو گئی۔ یہ ایک پوری کانسپریسی، اور اس کے پیچھے صرف ایک آدھ ملک نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کانسپریسی اور ایک بہت بڑی سیریز آف ایونٹس ہے جو آپ کے سامنے آج رکھیں گے، اور یہ پوری کانسپریسی جو ہے اسے ایکسپوز کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اب سے تقریباً ایک ہفتہ قبل گریس، یونان جو ہے اس کا میڈیا جو ہے اس نے ایک خبر چلائی، 4-5 دن ہوئے ہوں گے میکسیمم اس خبر کو، اور اس کے ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا، اور ایک صحافی کے دعوے کو انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ طیب ایردوان جو کہ مختلف ممالک میں ان کے جنگجو ہیں، اور یہی الزام ان کے اوپر آرمینیا کی جنگ میں بھی لگا کہ آذربائیجان کی سپورٹ کے لیے طیب ایردوان نے ناگورنو کاراباخ کے اندر فوجیں نہیں، مسلح جنگجو اتارے۔ تو یہ بیسیکلی طیب ایردوان کا ایک مخالف گروپ ہے، اس کا جنگجو کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، اس نے یہ بیان دیا اس صحافی کو کہ طیب ایردوان میرے جو گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو صحافی میرے گروپ کو یعنی میرے گروپ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، ترکی ان سے رابطہ کرتا ہے، ترکی کی فوج ان سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ہم کشمیر بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو $2000 دیں گے، $1000 دیں گے، کچھ کو 4-4 5-5 ہزار ڈالر دیں گے، اور یہ تقریباً 2 لاکھ سے پاکستانی روپوں میں اگر آپ اسے کنورٹ کر لیں 5-6 لاکھ روپے کی رقم انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ ٹرکی انہیں آفر کر رہا ہے۔ اب بڑی ہی یہ مضحکہ خیز سی بات تھی، اور یہ آپ دیکھیں کہ ایل او سی کے اوپر جب بھارت نے پاکستان کے اوپر ابھی ریسنٹلی اشتعال انگیزی کی، تو اس کے اوپر بھی بھارت نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے اس نے سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایل او سی کے اکراس مجاہدین کو انٹر کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر اگر کہیں سے مجاہدین انٹر ہوتے ہیں جسٹ ان کیس، جو کہ بھارت الزام لگاتا ہے، تو وہ صرف پاکستان سے ہو سکتے ہیں، اور تو کہیں سے ہو نہیں سکتے۔ آسمان سے تو وہاں پہ اتاریں گے نہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی اور اس طرح کا ملک لگتا ہے جس کی سرحد سے وہ ایکسپلور کر کے وہاں پر انٹر ہو جائیں۔ اب یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، اسے انڈین میڈیا نے اٹھایا۔ ایک اور چیز واضح ہے اور جسے سمجھنے کی آپ کوشش کریں، جن دنوں میں بھارتی وزیر خارجہ یو اے ای کا دورہ کر رہا تھا، انہی دنوں میں یو اے ای اور یونان، گریس، ان کی ایک ملٹری ڈیل ہو رہی تھی، اور وہ ملٹری ڈیل تھی ترکی کے خلاف۔
اب ترکی جو ہے وہ مودی کو جتنا طیب اردوان کھٹک رہا ہے آج کل، اتنا کوئی نہیں کھٹک رہا. ایک تو طیب اردوان ترکی کی ایک عالمی سطح پر سٹینڈنگ ہے، نیٹو کا ممبر ہے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا ہے جیسے، اور سب کو یعنی ایک طرح سے طیب اردوان نے آگے لگایا ہوا ہے، اور کسی کی بات نہیں سنتے، کسی پریشر میں نہیں آتے. ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کر لو، ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم نہ ہی باہر سے قرضہ لیں گے، قرضہ اتاریں گے. تو ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے IMF کے شکنجے سے ترکی کو نکالا تو وہ بڑا کھٹکتے ہیں. تو مودی کو کیوں کھٹکتے ہیں؟ کیونکہ وہ واحد اس وقت عالمی لیڈر ہیں جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان بھی بات کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی ویلیو اور ویٹیج بڑھتی ہے تب جب کوئی اور بڑا ملک بات کرتا ہے. ہم تو ایک طرح سے فریق ہیں اس تنازع کے، تو جب کوئی پاکستان بہت انفلوئنشل ملک بات کرتا ہے تو آپ کا جو نظریہ اسے بلو لگتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اسے رپورٹ کرتا ہے. تو گودی میڈیا کو طیب اردوان تقریباً پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کرتے ہیں. جب مسلمانوں پہ ظلم کی بات ہوتی ہے نریندر مودی کو وہ فاشسٹ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نریندر مودی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے مقبوضہ آبادی کے اندر. ابھی آپ پورا گٹھ جوڑ دیکھیں کہ ترکی اور یونان کا تنازع چل رہا ہے. ان کی آپس میں ترکی کبھی اس کے اوپر جنگ کر لیتا ہے، ان کا بارڈر لگتا ہے آپس میں. تو یونان کے صحافی کی طرف سے یہ خبر آئی. اب ترکی کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی معاہدہ تنازع چل رہا ہے. یہ سارے آپس میں معاہدے کر رہے ہیں ترکی کے خلاف، اور یہ دوست کا دوست بنا کے اور اس طرح سے دشمن کا دشمن دوست والی اسٹریٹجی پہ عمل پیرا ہو کے صرف اور صرف طیب اردوان کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی فارن منسٹری بولی ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا میگنیچیوڈ پہ، کتنا ہائی لیول پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اسے عالمی سفیروں کو بتایا جا رہا تھا، تبھی پاکستان کی طرف سے باقاعدہ بیان دیا گیا ہے. اور اس کے اندر میں اگر بتاؤں کہ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں اس کا ذرا جائزہ لے لیں. پاکستان ہیز ڈینائڈ انڈین رپورٹس دیٹ اٹ اینڈ ٹرکی آر ٹرانسفرنگ سیرین ملیٹنٹس ٹو کشمیر، کالنگ دا کلیم فیک نیوز اینڈ فیبریکیشنز. اور یہ بیسیکلی کہا گیا تھا کہ سیریا اور لیبیا کے اندر جو جنگجو ہیں انہیں ترکی اور طیب اردوان جو ہیں وہ یہاں پر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انہیں یہاں پر ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان اپنے جنگجو، اب یہ چیز تھوڑی سی مضحکہ خیز اس لیے آپ دیکھیں آئے دن LOC کے اوپر احتجاج ہوتا ہے، یہاں پر لاکھوں لوگ اس لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ حکومت پاکستان حکم تو دے، ہم اندر گھسیں گے. وہاں پر احتجاج ہوا، بہت بڑا احتجاج ہوا، اور وہ لوگ ادھر ڈٹ گئے، وہ حلف اٹھا کے آ گئے کہ ہم یہاں سے جائیں گے ہی نہیں، یا تو ہمیں آگے جانے دیں گے یا ہم ادھر ہی رکیں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں، افواج پاکستان کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ کشمیریوں کی جسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. انڈیجنس موومنٹ وہ ہوتی ہے جی جو اندر سے اٹھتی ہے، جسے باہر سے کوئی باہر کی طاقت جسے انفلوئنس نہیں کر رہی. پاکستان کو وہاں پہ کوئی جنگجو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹا بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے فوجی کو دیکھ رہا ہے، اپنی بہن کو چھیڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کو سڑک پہ مار کھاتا دیکھ رہا ہے، تو وہ بڑے ہو کے ہتھیار اٹھا لیتا ہے. اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. وہ مودی کی حرکتوں اور انڈین فوج کی حرکتوں کی وجہ سے وہ آگے جا کے جنگجو بنتا ہے. تو ایسی موومنٹ کے اندر اگر پاکستان کسی کو بھیج دے وہاں پہ تو وہ انہیں بھی بلیم کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ ہم نہتے اور معصوم کشمیریوں کو آئے دن فیک انکاؤنٹرز کے اندر جو قتل کر رہے ہیں اس کی ہمیں دلیل مل جائے، اسے ہم لیجٹیمیٹ کر لیں، اس کی ہم ایک طرح سے منطق یعنی عالمی برادری کا ہے کہ آپ نے کیوں فیک انکاؤنٹر میں 25 لوگوں کو مارا. وہ کہیں کہ ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا، وہاں سے جنگجو آئے، ہم نے انہیں مار دیا، یہ جنگجو تھے، یہ جنگجوؤں کا ساتھ دے رہے تھے، یہ ٹیررسٹ تھے. وہ تو یہی کرتے آئے ہیں، اور وہ ابھی بھی اس پوری صورتحال کے اندر صرف اور صرف یہی پلاٹ کر رہے ہیں، نریندر مودی بھی اور اس کا گودی میڈیا بھی. اور میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ گریس UAE کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، UAE بھارت کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، اور یہ کڑیاں جو ہیں گریس سے خبر چلی اور بھارت نے اٹھا لی. آپ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ سٹڈی کریں ذرا، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں سے بات چلی، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور کون ترکی کے ساتھ اپنی دشمنیاں نکال رہے ہیں. اور ترکی، پاکستان اور کشمیری ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہ رہا تھا نریندر مودی کا گودی میڈیا، لیکن یہ اتنا انہوں نے بھونڈا اور مضحکہ خیز الزام لگایا طیب اردوان پر اور عمران خان پر اور جنرل باجوہ پر اور پاکستان پر اور ترکی پر ایز اے ہول
کہ اس مضحکہ خیز الزام کے اوپر ہنسی بھی آئی اور عالمی برادری نے اسے بائے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی کرنے والی بات اور کوئی ایسی بات کریں جو کہ انسانی ذہن کو سمجھ آئے. اور آذربائیجان کی جنگ میں بھی انہوں نے یہ الزام لگایا. اس کے اندر ان کا الزام اس لیے تھا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. روس کے ہمارے پاس میزائل ہیں, روس کا ہمارے پاس اسلحہ ہے, روس نے ہماری سپورٹ کی ہوئی ہے. اس طرف تو آذربائیجان کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے. اب ترکی اور روس کا مقابلہ نہیں ہے, لیکن آذربائیجان جیت گیا. اس کے اندر انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا جی, پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے, اس کے اندر پاکستان کی آرمی لڑ رہی ہے. پاکستان کی آرمی ادھر گئی نہیں, لیکن البتہ پاکستان کی سپورٹ پوری تھی. یعنی پاکستان کی آرمی کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ دوسری وارز کے اندر جا رہی ہے ان آفیشلی, ان اناؤنسڈ. ترکی نے تو چلے اناؤنس کر دیا. تو اس پوری صورتحال اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ وہاں پر سیرین انہوں نے ملیٹنٹ گھسا دیے ہیں, وہاں پر انہوں نے جنگجو ترکی کے اردوغان نے اندر گھسا دیے ہیں لیبیا اور سیریا سے منگوا کے, اور انہوں نے مارا ہے آذربائیجانی سولجرز کو. لیکن اس دعوے میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی, سامنے سب آ گیا. ایمان کی طاقت تھی اور جذبہ تھا. ترکی کا بھائی ایک اسلامی ملک کا سپورٹ تھا. انہوں نے اپنے ڈرونز دیے, انہوں نے اپنا سب کچھ کیا, اور انہوں نے مارا بھی, انہیں اڑایا بھی, اور ان کی علاقے بھی خالی کروائے, اور ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز اور ان کی فوٹیجز بنا کے بھی جاری کی. اور وہ یاد کر رہے ہیں اب تک ان ڈرونز کے ساتھ ہوا کیا اور وہ ٹیکنالوجی ہے کیا, جو کہ اب پاکستان کو بھی انشاءاللہ ملنے والی ہے. LOC کے اوپر ہم استعمال کریں گے وہ بھارت کے اکراس ہب ادھر مانیٹرنگ کے لیے. تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اسے پاکستان نے آفیشلی, پاکستان کے فارن آفس کا بیان آیا ہے, اور اس کی سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان کمپلیٹلی ریجیکٹس کانوکیشنز بیسڈ آن فیک نیوز ان اے سیکشن آف انڈین میڈیا الیجنگ ٹرانسفر آف فارن فائٹرز ٹو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بھی پلائز ہیں وہ بالکل وہ ماضی کی طرح اس طرح کی تمام تر جو کانسپریسیاں انڈیا کی یہ ناکام ہوگی, اور اس طرح کی جھوٹ اور غلط بیانی کو سپریڈ کر کے پھیلا کر انڈیا اپنی جو کشمیریوں کی ایک تو جائز جو جد و جہد ہے اس کے اوپر اور اپنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر سے توجہ انڈیا نہیں ہٹا سکتا. اب یہ معاملہ بہت اوپر چلا گیا, اور انشاءاللہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے گا. مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.